ہم بستری کے 25 نہایت ضروری اصول، ہم بستری کے شرعی اصول۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہیں۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ ہم بستری کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور غیر عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈال بھی ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اسے جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم بستری کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم بستری جیسے جائز اور حلال عمل میں گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کے لیے ہم بستری کے 25 اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم بستری سے متعلق 25 اصولوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول، ہم بستری کرنے سے پہلے وہ بستر یا وہ جگہ جہاں ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو وہاں پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا بچھا دے تاکہ ہم بستری کے دوران باقی بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ ہم بستری سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کرنے لگے ہیں تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھ سکے۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے اپنے دانت اچھے سے صاف کر لے کیونکہ ہم بستری کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لے تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے تاکہ ہم بستری کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو سکے۔ ناظرین، ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف ستھرے کپڑے رکھ لے تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکے۔ ہم بستری ایسی جگہ کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ہم بستری کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ لذت آمیز آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد عورت ہم بستری کے دوران کوئی بات کرتے ہیں تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ہم بستری کے دوران پردے والے کے اہتمام کریں تاکہ دوسرے کا خواہش نہ رہے۔ ناظرین، ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ فالج میں مبتلا ہو گیا۔ چند دن تک لوگوں نے کانا پیش کیا لیکن ایک ہفتے کے بعد لوگ اپنی دنیا میں چلے گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بستر پر علالت میں پڑا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اس نے خود کو سجایا سنوارا، برلب سڑک آ کر کڑی ہو گئی کہ کوئی آ کر اپنی ہاؤس کی آگ بجھائے اور مجھے کچھ پیسے دے، لیکن صبح سے شام تک سڑک کے کنارے کڑی رہی، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شام کو گھر آئی تو والد نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ تو کہاں گئی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ مجھ سے آپ کا بڑھاپا اور بہن بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی تو میں نے اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہاں پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی کوئی بازاری عورت نہیں تھی، وہ ایک شریف باپ کی بیٹی تھی اور مجبوری ہی اس کو سڑک کے کنارے کھینچ کر لے گئی تھی، لیکن کسی ایک انسان نے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بن سنور کر ٹہلنے والی لڑکی سڑک کے کنارے کڑی ہوئی اور کوئی نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھے؟ والد نے کہا میری پیاری بیٹی، تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے کیسے دیکھتا؟ کہا ابو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا تیرے باپ نے ساری زندگی ان آنکھوں پر حیا کے پہرے رکھے ہیں۔ ہم بستری کے ناظرین، ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 5واں اصول، محترم ناظرین، بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا یا اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے بیوی کی جو اسے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے اور اس کے لیے ہم بستری کرنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی عورت کوئی شرعی عذر ہے تو وہ انکار کر سکتی ہیں، یعنی جیسی حیض وغیرہ یا طبیعت بہت زیادہ ناساز ہیں تو اگر وہ انکار کر دی تو اسے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت شوہر کے لیے فوری مان جائے۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ وقت پر اپنے مرد کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے تو پھر مرد بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ انتظام کریں گے جو کہ
बीवी को भी बर्दाश्त नहीं होता, ताकि इसका मर्द किसी और जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करे और किसी दूसरी जगह ख्वाहिशात पूरी करने का गुनाह भी मर्द से सरजद होगा, जिसका गुनाह न सिर्फ मर्द को होगा बल्कि इस औरत को भी होता है जो अपने शौहर की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाती। बाज़ औक़ात औरत की तबीयत ठीक नहीं होती और घर के काम काज की वजह से थक भी जाती है, तो अगर ऐसी सूरत में मर्द हम बिस्तरी की ख्वाहिश करे तो औरत को चाहिए कि अपनी सूरत हाल से शौहर को आगाह कर दे। अब मर्द को भी चाहिए कि ऐसी सूरत में बीवी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश न करे। हम बिस्तरी के 25 उसूलों में से छठा उसूल। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम हर काम में एतदाल को पसंद करता है। बेहतर है कि बीवी से ज़्यादा हम बिस्तरी न की जाए, वो आजिज़ आ जाए, और न बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मियाँ बीवी की जिनसी ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाए और आज़ाद सुकड़ना शुरू हो जाए। मोहतरम नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखें कि हम बिस्तरी कम से कम करें, क्योंकि जिस चीज़ को तुम खर्च कर रहे हो वो रोगन हयात हैं और चराग़ उम्र इसी रोगन से रोशन रहता है। हम बिस्तरी के 25 उसूलों में से 7वां उसूल। मोहतरम नाजरीन, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और फरमाया, हुजूर मैं पानी वाले इलाके से बहुत दूर और कई माह की मसाफत पर रहता हूँ और मेरी बीवी मेरी हमराह होती हैं, तो क्या मैं इससे हम बिस्तरी कर सकता हूँ और इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ज़रूर हम बिस्तरी कर सकते हो, अगरचे तुम पानी से 20 साल की मसाफत पर दूर हो तब भी हम बिस्तरी करो, और गुस्ल के लिए पानी मुयस्सर न हो तो तुम तैमीम कर लिया करो। हम बिस्तरी के 25 उसूल में से 8वां उसूल। प्यारे नाजरीन, मियाँ बीवी को एक दूसरे की खुशी और राहत के लिए बनाया गया है, एक दूसरे का लिबास बनाया गया है। जिस तरह इंसान लिबास में महफूज रहता है, इसी तरह अच्छे नेक और दीनदार जोड़े अज़दवाजी ज़िंदगी में बुराई से महफूज हो जाते हैं। शरीयत ने मियाँ बीवी को इस बात की इजाज़त दी है कि वो जिस तरह चाहे एक दूसरे से जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। हम बिस्तरी के 25 उसूल में से 9वां उसूल ये है। प्यारे नाजरीन, 5 हालात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। अगर कोई शख्स इन 5 हालात में हम बिस्तरी करता है तो सख्त गुनाहगार होगा। नंबर 1, जब औरत हैज़ की हालत में हो, जैसे पीरियड्स या माहवारी भी कहते हैं, इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 2, निफास की हालत में, यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो खून चलता है, जिसे निफास कहता है, इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। जब तक बच्चा पैदा होने के लिए बाद आने वाला खून रुक न जाए, हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, और इस खून आने की मुद्दत 35 से 40 दिन तक होती है। नंबर 3, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन दिन के वक़्त रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह है। हाँ, अलबत्ता अगर मियाँ बीवी दोनों किसी उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं है तो वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। नंबर 4, इतिकाफ़ की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। चाहे आप मस्जिद में बैठे हो या घर के अंदर, अगर इतिकाफ़ की नीयत है तो जब तक महीना पूरा न हो जाए हम बिस्तरी न की जाए। नंबर 5, इहराम की हालत में भी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। चाहे वो इहराम उम्रे का हो या हज का हो, हम बिस्तरी करना हराम है। हम बिस्तरी के 25 उसूलों में से 10वां उसूल। हम बिस्तरी के दौरान मर्द और औरत दोनों का फारिग होना भी ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि मर्द फारिग होकर फ़ौरन से औरत से अलग हो जाता है। औरत के फारिग होने तक मर्द को चाहिए कि वो बीवी से अलहदगी इख्तियार न करे। अगर मर्द ऐसा करेगा तो मियाँ बीवी में दूरियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और कसरत से औरत को फारिग कैसे बना छोड़ने से मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत पैदा हो जाती है। इसलिए मर्द को चाहिए कि फारिग होने के बाद एकदम से औरत से अलग न हो, बल्कि इसके फारिग होने का इंतज़ार करे। नजरीन, हम बिस्तर के 25 उसूलों में से 11वां उसूल। मर्द की शर्मगाह का औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से ही मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब होता है। चाहे मनी का इंजाल हो या न हो, गुस्ल करना वाजिब होगा। हम बिस्तरी के 25 उसूलों में से 12वां उसूल। अगर मियाँ बीवी दोनों रजामंदी से बच्चों के दरमियान वक्फा चाहते हैं तो वक्फे की नीयत से वो हम बिस्तरी के दौरान मनी का इखराज शर्मगाह की बजाय बाहर भी कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हम बिस्तरी के 25 उसूलों में से 13वां उसूल। हम बिस्तरी के बाद जब मर्द और औरत दोनों फारिग होकर अलहदा हो जाए तो दोनों कोशिश करें कि पेशाब कर ले,
تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر نکل جائے۔ ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 14واں اصول، میاں بیوی کا ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، حکیم یا متعلق شخص سے نالج لینا یا دینا جائز ہیں۔ ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 15 اصول، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہیں، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 16واں اصول یہ ہیں، ناظرین ہم بستری کا کوئی خاص وقت نہیں، جب چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ پیارے ناظرین ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 17واں اصول، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا جائز ہیں، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتیوں کو چوسنے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ بیوی کا دودھ نکل کر منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جا کر مکروہ عمل ہے اور حلق سے نیچے اتر جائے تو حرام ہو جاتا ہے، جس کا سخت گناہ ہے اور توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اسے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 18واں اصول، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مکمل لباس اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلد ہی بیزار ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 19واں اصول، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو، اگر وہ بہتری نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ہم بستری کے لیے مجبور مت کرے۔ پیارے ناظرین ہم بستری کے 25 اصولوں میں سے 20واں اصول، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہی کرنا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین 21واں اصول یہ ہے، ہم بستری کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں، آپ جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی ہم بستری کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس بھی کوئی پوزیشن ہو، تمام جائز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ ناظرین 22واں اصول یہ ہیں، شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا چوسنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہی طبی طور پر ہی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین 30واں اصول یہ ہے، ہم بستری کی بیوی کی پچھلی شرمگاہ دبر یعنی پچھلے کے راستے میں پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ ناظرین 24واں اصول، ہم بستری کی یہ ہیں، میاں بیوی دونوں کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے ناظرین آخری اصول ہم بستری کی یہ ہیں جو 25واں نمبر پر ہیں، ہم بستری سے متعلق جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں یہ تمام باتیں صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہونی چاہیے جو کہ شرعی نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ اگر شرعی نکاح کے بغیر اس فعل کو سر انجام دیے، ایسے رشتے میں منسلک ہوئے جو ہم بستری کا سبب بنا تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے جسے زنا کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین اس طرح بہترین اسلامک ویڈیو کے لیے اسلامک انفارمیشن، اخلاقی کہانیاں، بچوں کی کہانیاں، مارل سٹوری، اس طرح ہم بستری کے مسائل اور بہترین ٹوٹکے، ٹپس، ایموشنل سٹوری، مارل سٹوری اور بہترین ناولز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں۔ اس طرح کی چینل یوٹیوب پر موجود نہیں ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔